الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا 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 رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی. وہی معبود حقیقی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں. کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت بغیر کسی وقفے کے اربوں خربوں کے حساب سے درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا. ذی وقار معزز و محترم سامعین، اللہ جل سبحانہ و تعالی نے انسان کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی مہربانیوں سے مال کی دولت عطا فرما کر اس سے ایک مطالبہ رکھا
اور وہ مطالبہ یہ ہے کہ مال کی محبت کو اپنے دل میں کسی صورت میں بھی بسنے نہیں دینا۔ لہذا اس حقیقت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انسان پر زکوٰۃ کو فرض کیا، صدقات کو واجب، سنت اور نفل کی شکل میں لاگو کر دیا، تاکہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے، جس سے اس بات کا عملی ثبوت ہو کہ مال کے باوجود مال کی محبت تیرے دل میں نہیں ہے۔ اور اس کا اجر اسی کو اپنے کرم سے عطا کیا۔ کہ مال میں نے دیا ہے اور واپس بھی میں مانگ رہا ہوں، لیکن اپنا دیا ہوا مال تجھ سے واپس مانگنے پر بھی تیرے لیے اجر رکھا۔ صرف اس لیے کہ اگر خوش دلی سے، پورے خلوص سے، پوری محبت سے تو میرا دیا ہوا مال مجھے لوٹائے گا، تو تیرے اخلاص پر، تیری خوش دلی پر میں تجھے انعام اس لیے دوں گا کہ دولت کے باوجود تو نے مال کو اپنے دل میں بسنے نہیں دیا، اس پر اجر رکھا۔ صدقات کی بہت سی شکلیں ہیں، ان میں ایک شکل قربانی کی ہے۔ قربانی کے لیے پہلے ایک نمونہ دیا۔ آدم علیہ السلام کی شریعت میں بھی قربانی تھی، جناب ادریس، جناب شیش، جناب نوح، تمام انبیاء کی شریعتوں کے اندر قربانی کا تصور موجود ہے۔ لیکن ہمیں جو قربانی کا تصور دیا، اس میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو تمہارے جد امجد، تمہارے باپ آدم پر ہم نے قربانی واجب کی تھی، تم بھی قربانی دو۔ کہا نہیں، تم امت خیر ہو، ساری امم میں تمہارا رتبہ بلند ہے، لہذا تمہارے سامنے جو مثال رکھی جائے گی وہ بھی ساری امم کے اندر بلند ترین مثال ہے۔ اور وہ مثال کیا رکھی؟ ابراہیم و اسماعیل کی۔ تمام انبیاء کے اندر کسی نبی نے قربانی کا یہ تصور نہیں پیش کیا جو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا۔ باپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کے حلق پر چھری چلائے، یہ کتنا مشکل کام ہے، کتنا ہی صبر آزما لمحہ ہے۔
رستم پہلوان بھی ہو تو ہاتھ کانپ جائیں گے، اپنے بیٹے کے حلق پر چھری چلاتے ہوئے رستم پہلوان کے ہاتھ بھی کانپ جائیں گے۔ پوری استقامت، پوری دیانت، بغیر کسی شک و شبہ کے اللہ کے خلیل نے اپنے جوان سال بیٹے کے حلق پر چھری چلا دی۔ قرآن نے یہ نہیں کہا ابراہیم تو نے اپنی پوری کوشش کی اپنا خواب سچا کرنے کی، لیکن ہم آگے اور ہم نے روک لیا۔ قرآن نے کہا قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے خواب سچا کر دیا۔ قرآن نے کہا تو نے سچا کر دیا۔ اب اگر چھری کو کاٹنے کا حکم نہیں دیا تو وہ ہم نے نہیں دیا، لیکن جہاں تک تیرا تعلق ہے تو نے اس خواب کو سچا کر دیا۔ قد صدقت الرؤیا۔ اب جب ہماری باری آئی تو قرآن نے کیا کہا؟ ایک بات یاد رکھنا، تمہارے سامنے مثال ہے ابراہیم کی۔ قربانی خریدنے کے لیے گھر سے نکلو، خرید کر لے آؤ، چاہے مہینہ پہلے لے لو، چاہے سال پہلے لے لو، چاہے ایک دن پہلے لے لو، ایک گھنٹہ پہلے لے لو، اس کے حلق پر چھری چلنا، گوشت کے تقسیم ہونے تک تمہاری نگوں کے سامنے اخلاص ابراہیم رہنا چاہیے۔ معیار دے دیا۔ فیصلہ کرنا چاہتے ہو نا، اپنے آپ سے، اپنے ضمیر سے پوچھنا چاہتے ہو میری قربانی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، تو فیصلہ تمہارے اوپر چھوڑ دیا، ترازو تمہیں دے دیا، انصاف کے پلڑے کے سامنے تمہیں کھڑا کر دیا ہے، ترازو عدل تمہارے ہاتھ میں تھما دیا ہے۔ تم اپنے باطن سے پوچھو، جس دن تو قربانی لینے چلا تھا اس دن سے لے کر گوشت کی ایک ایک بوٹی کی تقسیم تک تیری نیت میں کتنا اخلاص تھا۔ اگر تیرا ضمیر پوری زندگی کے ساتھ یہ فیصلہ دے دے کہ میں نے قربانی پورے اخلاص سے کی ہے، تو عدل کا ترازو تجھے جواب دے گا قربانی قبول ہے۔ کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی اور کو منصف بنانے کی ضرورت نہیں۔ تیرے سامنے اخلاص کا معیار ہم نے رکھ دیا ہے، پیمانہ رکھ دیا۔ اب اس پیمانے کی چند جھلکیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ کسی کو نہیں بتایا کہ میں اسماعیل کو قربان کرنے چلا، حتیٰ کہ حضرت ہاجرہ کو بھی نہیں بتایا۔ کہا اسماعیل کو بنا سوار دو۔ کدھر کا ارادہ؟ میرے دوست کے ہاں دعوت ہے، وہاں لے چلا۔ اسماعیل کی ماں کون ہے؟ ہاجرہ۔ ماں سے بھی بیٹے کی قربانی کا تصور چھپایا گیا۔ ہم قربانی کے جانور کو گلی گلی کیوں پھیرتے ہیں؟ ہم نمود و نمائش کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے دل میں
موجود رہتا ہے تصور، میں گلی گلی لے کر پھروں، کوئی پوچھے کتنے کا لایا، میں بتاتا پھروں، میں نمائش کرتا پھروں، میں بتاؤں کہ میں نے کتنا پیسہ خرچ کیا ہے۔ قربانی کا تصور یہیں ختم ہو گیا۔ قربانی کا بنیادی مقصد یہیں ختم۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو حضرت ہاجرہ کو بھی نہیں بتایا کہ میں اسماعیل کو ذبح کرنے لے چلا، اتنا مخفی رکھا اپنی قربانی کو۔ بیٹے کو بھی نہیں بتایا جس نے قربان ہونا تھا۔ اخوا کا عالم دیکھیے، جس نے قربان ہونا تھا اس کو بھی نہیں بتایا۔ ابلیس نے پہلا کھیل کیا کھیلا؟ سب سے پہلا کھیل یہی کھیلا نا کہ حضرت ہاجرہ کے پاس آیا اور کہاں ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ دوست کے ہاں دعوت، وہ دعوت نہیں، وہ تو اسماعیل کو قربان کرنے چلے ہیں۔ لیکن مقابلہ کس سے تھا؟ اسماعیل کی ماں سے۔ مقابلہ کس سے تھا؟ جس کا وجود نبی کے وجود سے مس ہوتا تھا۔ تو ماں نے آگے سے جواب کیا دیا؟ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہا نہیں۔ تو پھر ابراہیم اسماعیل کو کیوں ذبح کرے گا؟ کہا اللہ کا حکم ہے۔ ابلیس خود ہی کہنے لگا، کہا اللہ کا حکم ہے ابراہیم کو۔ تو کہا کائنات کے صفحے پر ہم آئے ہی اسی مقصد کے لیے ہیں کہ اللہ کا حکم پورا کریں۔ پھر بات کون سی ہے؟ ہم تو آئے ہی اسی مقصد کے لیے ہیں، روئے زمین پر ہماری زندگی ہے ہی اسی لیے کہ ہم اپنے رب کا حکم پورا کریں۔ تو جب رب کا حکم ہے تو پھر کیا اعتراض ہے؟ ابلیس مایوس ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، کہا اسماعیل دعوت کوئی نہیں ہے، تجھے چھری کے نیچے لٹایا جائے گا، بلا کوئی دعوت پر رسی اور چھری بھی لے کر جاتا ہے؟ تو کہا میرا باپ مجھ سے محبت کرتا ہے، میرا باپ اللہ کا نبی ہے، میرے باپ کو میرے ساتھ بے پناہ شفقتیں ہیں، بلا میرا باپ مجھے کیوں ذبح کرے گا؟ تو نہیں رہا گیا، کہا ابراہیم کا خیال ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو کہا میں تو اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ سوال پھر وہی میرا، قربانی کے لیے معیار ہے ابراہیم، اب کیا ہمارا تصور یہی ہے؟ ہمارے اندر اخلاص کا پیمانہ یہی ہے؟ ہمارا فیصلہ جس دن ہوا کہ میں نے قربانی دینی ہے، اس دن سے لے کر گوشت کی آخری بوٹی کی تقسیم تک، کیا ہمارے اندر اخلاص کا معیار وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا؟ ہے؟ تو میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، آپ کی قربانی قبول ہے، ایڈوانس مبارک۔ لیکن اگر نہیں ہے تو آپ جا کر اپنا احتساب کریں کہ پیسے خرچ کرنے کے باوجود قربانی قبول نہیں ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، وہ اللہ کے ہاں گوشت اور خون نہیں جاتا، بلاکن ینالہ التقوی، رب کی نگاہ قدرت تمہارے دلوں کے تقوی پر ہے کہ تم کتنے اخلاص سے قربانی کر رہے ہو۔ اللہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ قربانی کے معاملہ میں تمہارا اخلاص کیا ہے۔ $60,000 کا بکرا 1 لاکھ میں کیوں لیا؟
लाख का जानवर 5 लाख में क्यों लिया? सिर्फ नमूद व नुमाइश के लिए। बड़ी माजरत के साथ दीन क्या कहता है? दीन फरमाता है कि जब तुम किसी से सौदा खरीदो, अपना हक लेने के लिए उससे झगड़ा करो। आपको नज़र आ रहा है कि ये चीज़ 5 लाख की नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आप 5 लाख खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप नमूद व नुमाइश के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। अगर सारे लोग इखलास पर मुत्तफिक हो जाएं और ये फैसला कर लें कि हम 5 लाख वाला जानवर मंडी से नहीं खरीदेंगे, हम उसके मुकाबले में 70,000 वाले, 80,000 वाले, लाख वाले ले लेंगे। एक साल व्यापारी लाएंगे 5 लाख वाले, अगले साल नहीं आएंगे। मैं दावे से कहता हूँ। लेकिन उन्हें मालूम है नमूद व नुमाइश वाले आएंगे, उन्हें पता है इस बात का, लिहाजा वो लाते हैं। फिर इखलास बुनियादी नुक्ता कुर्बानी में। कुर्बानी ख़रीद ली, फिर गली गली घुमाने का कोई मकसद नहीं, उसकी नुमाइश का कोई मकसद नहीं, हर किसी को बताते फिरना मैंने इतने के लिए है, इसका कोई मकसद नहीं। ये सारी चीज़ें इखलास के ख़िलाफ़ हैं। अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल क़यामत के दिन इखलास पर मबनी छोटे अमाल को बग़ैर इखलास वाले बड़े अमाल से भी बड़ा कर देगा। इसलिए कुरान ने पहले ऐलान कर दिया कि गोश्त और खून मेरे यहाँ नहीं आएगा, मेरे यहाँ सिर्फ तुम्हारा तकवा देखा जाएगा। कबूलियत का मयार इब्राहीम है तुम्हारे सामने। अपनी कुर्बानियों को इब्राहीम की कुर्बानी के साथ जोड़ कर रखो। जितना इखलास इब्राहीम में था, उस इखलास की खैरात भी अगर तुम्हें नसीब हो गई तो तुम्हारी कुर्बानी कबूल है। और अगर तुम उस इखलास की खैरात भी नहीं ले सके तो फिर कुर्बानी कबूल नहीं है। तो इसलिए कहा कुर्बानी में नमूद व नुमाइश नहीं होनी चाहिए। जानवर खूबसूरत है तो ठीक है, खूबसूरत है, लेकिन ये तूने या मैंने तो नहीं बनाया, ये रब ने बनाया। ये अल्लाह ताला के फैसले हैं। तेरा काम क्या है? तूने सिर्फ उसकी रज़ा के लिए जानवर को ज़िबा करना है। और तू इस तसव्वुर को अपने जहन में पूरी तरह महफूज रख कि ये कहानी कहाँ जाकर खड़ी होगी, जहां बाप ने हकीकी बेटे के हलक पर छुरी चलाई है। ये कहानी वहां तक जा रही है। हकीकी बाप ने हकीकी बेटे के हलक पर छुरी चलाई, वहां कितना इखलास है। अब इस इखलास की खैरात के नतीजे में तेरी कुर्बानी उस मयार पर जानी चाहिए।
اگر اللہ جل سبحانہ و تعالی اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے دیتے تو آج ہر باپ کو اپنا بیٹا ذبح کرنا پڑتا تو پھر کیا حال ہوتا؟ اب قربانی دیتے ہوئے تیری نظر شکر سے جھکی رہنی چاہیے کہ اس نے کرم کیا، آج تیری اولاد کو بچا لیا. یہ اس کی مہربانی سے آج تیری اولاد محفوظ ہے، ورنہ تجھے اپنی اولاد اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنی پڑتی. اس لیے کہا اخلاص کا معیار کامل رکھو. قربانی کے جانور گائے ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، بکرا ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، بھینس ہے اور بھینسا ہے. یہ قربانی کے جانور ہیں، ان سبھی کی قربانی جائز ہے. بکری، بکرا، بھیڑ، مینڈا، دمبا، ان کی عمر 1 سال مکمل ہو اور دوسرے سال میں داخل ہو جائیں. گائے، بیل، بھینس، بھینسا 2 سال مکمل کر کے تیسرے سال میں قدم رکھ چکے ہوں. اونٹ، اونٹنی 5 سال زندگی کے مکمل کر کے چھٹے سال میں قدم رکھ چکے ہوں. یہ ان کی عمر ہونی چاہیے. اس عمر کے یہ جانور قربانی کے لیے جائز. ہاں اگر مینڈا، اگر دمبا، اگر بھیڑ اتنی صحت مند ہے، اتنی فربا ہے کہ اس کی عمر سال نہیں ہے لیکن دور سے دیکھنے سے سال لگتی ہے، تو پھر ان کی قربانی جائز ہے. لیکن یہ اصول صرف انہی میں ہوگا، بکری بکرے میں نہیں ہوگا، گائے بیل میں نہیں ہوگا، بھینس بھینسے میں نہیں ہوگا، اونٹ اونٹنی میں نہیں ہوگا. یہ صرف ان کے لیے مخصوص ہے کہ یہ اصول انہی کے لیے ہے، باقی کسی کے لیے نہیں. پھر کچھ مخصوص نظریات کے حامل لوگ بھینس اور بھینسے کی قربانی پر اعتراض کرتے کہ جی یہ جائز نہیں ہے. التزامی جواب یہ ہے کہ جائز نہیں ہے، لیکن سارا سال گوشت بھی کھاتے ہو، سارا سال اسی کا دودھ بھی پیتے ہو، اس کا دودھ بھی حلال ہے، باقی سارا سال اس کا گوشت بھی حلال ہے، لیکن قربانی کے موقع پر اس کو حرام کر دیتے ہیں. عجیب تماشا ہے یہ نہیں؟ پھر کہتے ہیں جی بیل اور گائے کا تذکرہ موجود ہے، اونٹ اونٹنی کا تذکرہ موجود ہے، بکری اور بکرے کا تذکرہ موجود ہے، بھیڑ اور دمبے کا تذکرہ موجود ہے، لیکن بھینس کا تذکرہ موجود نہیں ہے. سب سے پہلی غلط بیانی یہ ہے. جس مکتبہ فکر کے لوگ اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، میرے پاس ان کے تمام بڑوں کے فتوے موجود ہیں جنہوں نے فتوے دیے ہیں کہ بھینس اور بھینسے کی قربانی جائز ہے. جب جی چاہے وہ مجھ سے فتویٰ طلب کریں، میں پیش کر دوں گا. دوسری بات دیکھیے، اللہ تعالی عز و جل نے جو حرام جانور ہیں ان سبھی کا قرآن میں ذکر نہیں کیا. قرآن میں صرف ذکر ہے 2 چیزوں کا. بہتا خون حرام ہے، جس جانور پر وقت ذبح اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حرام ہے، اور خنزیر حرام ہے. قرآن میں صرف اتنا ذکر ہے.
باقی قرآن نے اجمالی ذکر کیا. قرآن نے کیا کہا؟ ہم نے گدھے کو بنایا، ہم نے خچر کو بنایا، ہم نے گھوڑے کو بنایا، ہم نے اونٹ کو بنایا. اور قرآن نے کہا اس میں تمہارے لیے فائدے ہیں. ہم نے گائے کو بنایا، کچھ کا تم دودھ پیتے ہو، کچھ کا گوشت کھاتے ہو، کچھ پر بوجھ لاتے ہو. قرآن نے اتنا کہا، اس سے زائد قرآن نے کچھ نہیں کہا. حلت و حرمت کا اختیار اللہ نے اپنے حبیب کو دیا کہ محبوب جس کو آپ حلال کہیں گے وہ حلال ہے، جس کو آپ حرام فرما دیں گے وہ حرام ہے. حلت و حرمت کا اختیار اللہ نے اپنے محبوب کو دیا. اچھا، پھر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا گائے کی قربانی جائز، اونٹ کی قربانی جائز، بیر کی قربانی جائز، بکری کی قربانی جائز. اچھا، پھر بحث کا ذکر نہیں. سب سے پہلے اس حقیقت کو سمجھیے کہ اونٹ کا مطلق لفظ سرکار نے فرمایا. اونٹ کی 20 قسمیں ہیں. جب سرکار نے مطلق اونٹ کا حکم دیا تو اونٹ کی جتنی قسمیں ہیں وہ سب اس میں شامل ہو گئیں. سرکار نے بھیڑ کا مطلق ذکر فرمایا. اب بھیڑ کی کئی قسمیں ہیں. چکی دمبا ہے، دوسرے دمبے ہیں، مینڈے ہیں. سرکار نے تو صرف مینڈا ذبح کیا، اب بھیڑ کا ذکر نہیں ہے. لیکن اس کے ماتحت یہ سارے جانور اس میں شامل ہو گئے. اب بکرے کی کئی قسمیں ہیں. اونچے قد والا بکرا، چھوٹے قد والا بکرا، زیادہ بالوں والا بکرا، پہاڑی بکرا، چھوٹا بکرا، یہ ساری قسمیں اس میں شامل ہو گئی. حالانکہ عرب میں بڑا بکرا نہیں پایا جاتا، عرب میں چھوٹے بکرے ہوتے ہیں. عرب میں جو بکرے ہوتے ہیں ان کے جسم پر بال بہت زیادہ ہوتے ہیں. اب ہمارے یہاں بال کم ہیں، ہمارے یہاں بہت اونچے قد کے بکرے مل جاتے ہیں. بعض بکرے تو اتنے ہوتے ہیں کہ چھوٹی گائے کے برابر چلے جاتے ہیں، اتنے بڑے قد والے. لیکن عرب میں تو اس بکرے کا کوئی تصور نہیں ہے. لیکن جب سرکار نے بکرے کا لفظ ارشاد فرما دیا وہ سبھی اس میں آ گئے. اسی طرح عرب ہے ریگستانی علاقہ، اور ریگستان میں ہوتی ہے پانی کی شدید قلت. جہاں پانی کی قلت ہوگی وہاں بھینس نہیں پائی جائے گی. یہ یاد رکھنا، یہ ایک اصول ہے. وہاں بھینس نہیں پائی جائے گی. پورے عرب میں بھینس نہیں ہے، لیکن لغت میں جاموس کا لفظ بھینس کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوا ہے. اب محدثین کیا فرماتے ہیں؟ بھینس اصل میں گائے کی ہی قسم ہے. جب سرکار نے البقرہ کا لفظ فرما دیا تو پھر بقرہ کی ساری قسمیں اس میں شامل ہو گئی. لہذا بھینس بھی اس قسم میں شامل ہے. دوسری وجہ محدثین نے یہ ڈھونڈا کہ اسلام نے جن جانوروں کو حلال قرار دیا اس میں علت کیا ہے. اسلام علت کے بغیر بات نہیں کرتا. یہ اسلام کا ایک اصول ہے. اسلام علت کے بغیر بات نہیں کرتا. اسلام نے یہ دیکھا کہ علت کیا ہے. اب علت سامنے کیا آئی؟ وہ تمام جانور جو کھانا کھانے کے بعد جگالی کرتے ہیں اسلام نے ان کو حلال قرار دیا. یہ علت ہے بنیادی. علت کے اندر جو جانور حلال قرار دیے گئے ان میں جگالی علت ہے. علت کہ اس علت کی وجہ سے ہر وہ جانور جو کھانا کھانے کے بعد جگالی کرتا ہے اسلام نے اس کو حلال قرار دیا، اور جو جگالی نہیں کرتا اسلام نے اسے حلال قرار نہیں دیا. اب آپ پوری ہسٹری نکال کر دیکھ لیں تو آپ کے سامنے آئے گا اسلام نے جن جانوروں کو حلال قرار دیا وہ جگالی کرتے ہیں.
ٹھیک ہے، اب علت آ گئی سامنے، علت کو دیکھا تو علت سامنے آ گئی. اب جب علت سامنے آ گئی تو ہم نے دیکھا کس کس جانور میں یہ علت پائی جاتی ہے. تو بھینس کے اندر دیکھا تو یہ علت موجود تھی، بھینسے میں دیکھا تو یہ علت موجود تھی کہ وہ جگالی کرتے ہیں کھانا کھانے کے بعد. تو محدثین نے علت کی بنیاد پر کہا کہ یہ بقرہ کی قسم ہے لہذا یہ حلال ہے. جب حلال ہے تو پھر ان کی قربانی جائز ہے. ان کی قربانی کے عدم جواز پر کوئی مائی کا لال دلیل پیش کر کے دکھا دے تو مان جائیں گے کہ یہ قربانی کیوں جائز نہیں ہے. لہذا بھینس اور بھینسے کی قربانی علت موجود ہونے کی بنیاد پر جائز ہے، اور یہ گائے اور بیل کی قسم میں شامل ہوگی. لہذا ان کے لیے وہی حکم ہے جو بیل اور گائے کے لیے ہے. بیل اور گائے میں 7 شریک، تو بھینس اور بھینسے میں بھی 7 شریک، وہاں 7 حصے یہاں بھی 7 حصے، جو حکم اس کا وہی حکم اس کا. اسی لیے گائے کا دودھ جائز، بھینس کا دودھ جائز. آپ علتیں دیکھتے ہیں تو ساری علتیں ملتی ہیں، اس لیے بھینس اور بھینسے کی قربانی جائز ہے. اور جو لوگ اس کے عدم جواز کے قائل ہیں ان کے سارے بروں نے فتوے دیے ہیں کہ جائز ہیں. کوئی ایک مائی کا لال مجھے بتا دے، ایک فتویٰ لے آئے کہ جس نے کہا ہاں کوئی ٹیڈی مولوی نہ ہو تو باقی جتنے ان کے تمام فقہا ہیں ان تمام فقہا نے انہیں جائز قرار دیا ہے. لہذا بھینس اور بھینسے کی قربانی جائز ہے. تو قربانی کے جانور بنے کون کون سے؟ بکری بکرا، بھیڑ، دمبا، مینڈا، یہ اس کی ساری قسمیں یہ قربانی کے جانور. گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، یہ ہیں قربانی کے جانور. ان کی قربانی جائز ہے، ان سبھی جانوروں کی قربانی جائز ہے. عمرے وہی جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بھیڑ، دمبا، مینڈا، بکرا، بکری 1 سال مکمل کر چکے ہوں، دوسرے سال میں قدم رکھ چکے ہوں. بھینس، بھینسا، گائے، بیل 2 سال مکمل کر کے تیسرے سال میں قدم رکھ چکے ہوں. اونٹ، اونٹنی 5 سال مکمل کر کے چھٹے سال میں قدم رکھ چکے ہوں. یہ ان کی عمریں ہیں. اگر ان سے کم عمریں ہوئی سوائے مینڈے کے، وہ بھی شرط کے ساتھ کہ اتنا موٹا، اتنا تازہ، اتنا فربا ہو، دور سے دیکھنے میں سال کا لگے، تو وہ 6 ماہ کا بھی ہو تو پھر بھی جائز ہوگا. لیکن اس کے علاوہ باقی کسی کے لیے نہیں، باقی اصول کسی کے لیے نہیں. باقی عمر کا کامل ہونا شرط ہے. اچھا، پھر وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن ایک مسئلہ جو بنیادی، جب آپ قربانی کے بڑے جانور میں اپنے ساتھ اوروں کو شریک کریں تو شریک کرتے ہوئے سب سے پہلے جو بنیادی اصول ہیں وہ یاد رکھنا. سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جن کو میں شریک کر رہا ہوں وہ سبھی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں. یہ شرط ہے، صحیح العقیدہ مسلمان ہیں. نمبر 2، سب کی روزی کے ذرائع حلال ہیں، کسی کے روزی کا ذریعہ حرام تو نہیں، اس کا نقصان. ایک بھی بد عقیدہ اب سب کی قربانی ضائع، ایک بھی حرام روزی والا شریک ہوا سب کی قربانی ضائع. یہ یاد رکھنا، یہ بڑا باریک معاملہ ہے، بہت حساس معاملہ ہے، انتہائی حساس معاملہ، کہ آپ شرکا کو اچھی طرح پرکھ لیں کہ جن کو میں شریک کرنے لگا ہوں وہ نیت کے مخلص لوگ ہیں، کوئی دکھلاوے والا تو نہیں، کوئی نمود و نمائش والا تو نہیں، کوئی حرام ذرائع سے دولت کمانے والا تو نہیں، کوئی ایسا تو نہیں کہ جس کے عقائد درست نہیں ہیں. یہ بنیادی شرطیں پرکھنا بہت ضروری ہیں.
اگر ایک بھی شرط مفقود ہوئی تو یاد رکھیے سبھی کی قربانی مردود ہوگی، کسی کی قربانی قبول نہیں ہوگی، کسی کی قربانی قبول نہیں ہوگی، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ اپنے سے بھی ایک فیصلہ لینا ہے بڑی معذرت کے ساتھ۔ جب ہم قربانی کا گوشت تقسیم کر رہے ہوتے ہیں تو تقسیم میں ہمارے سب سے مشکل مرحلہ وہی ہوتا ہے اخلاص کا۔ اگر آپ چانپیں گھر رکھ رہے ہیں، اگر آپ راندیں گھر رکھ رہے ہیں، اگر آپ دستیاں گھر رکھ رہے ہیں اور آپ پنجابی میں انجر پنجر ہڈیاں اکٹھی کر کے ان میں چربی شامل کر کے تقسیم کر رہے ہیں، اور اگر کوئی صاحب آپ کو کہہ دے کہ بھائی یہ تو ساری چربی دے دی ہے، تو آپ آگے سے بے دڑک کہتے ہیں یہ بوٹیاں نہیں ہیں، تو یہ اگر اتنی محبوب بوٹیاں ہیں تو خود کیوں نہیں رکھی؟ یہ اتنی لذیذ ہیں تو اپنے گھر کیوں نہیں رکھی؟ یہ اتنی اہم ہیں تو خود کیوں نہیں رکھی؟ آزمائش کا مرحلہ وہ ہے، میں نے پہلے عرض کیا ہے، ہمارے لیے معیار ہے ابراہیم۔ جس دن قربانی لینے کے لیے گھر سے نکلے ہو، پہلا قدم اٹھایا، اس قدم سے لے کر قربانی کے گوشت کی آخری بوٹی تقسیم کرنے تک ترازو آپ کے ہاتھ میں۔ اللہ نے ترازو آپ کو دے دیا کہ یہ ترازو ہے، ایک پلڑے پر میرا ابراہیم بیٹھا ہے، دوسرے پلڑے پر اپنے آپ کو رکھ کر دیکھ لو، اگر اخلاص ابراہیم کی خیرات تمہارے پاس ہے تو قربانی قبول ہے، نہیں تو کسی کے پوچھنے کی ضرورت نہیں، قربانی مردود ہے۔ معیار دے دیا، پیمانہ دے دیا اخلاص کا، کہ اس اخلاص کے پیمانے پر اپنے آپ کو تم نے رکھنا ہے کہ ابراہیم جیسے مخلص ہو وہی اخلاص تمہارے اندر ہے کہ نمود و نمائش ہے۔ میں نے پہلے کیا دیا، میں قطعاً ان لوگوں کی فیور نہیں کروں گا جو 2 لاکھ کا جانور 5 لاکھ کا خریدتے، یہ نمود و نمائش ہے، یہ سری نمود و نمائش ہے۔ وہ جو مرضی دلائل دیں میں نہیں مانتا، یہ سب جھوٹ پر مبنی دلائل ہے۔ ایک چیز ہے 2 لاکھ کی، آپ 5 کی کیوں خرید رہے جب وہ چیز ہی 2 کی ہے؟ آپ کو کس نے کہا آپ 5 کا خریدیں؟ ہاں آپ کا اخلاص ہے نا، تو آؤ میں اخلاص کا راستہ بتاتا ہوں۔ 5 والے کو چھوڑو، لاکھ کے 5 لو، لاکھ کے 5 لو، 5 لاکھ والے کو چھوڑو، لاکھ کے 5 لو، اور مزہ تو تب ہے نا، ایک گھر رکھو اور 4 غریبوں میں بانٹو۔ میں کہوں گا تم بہت مخلص ہو، میں تسلیم کروں گا تم بہت مخلص ہو، میں مان جاؤں گا کہ تمہارے اندر اخلاص موجود ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں، نمود و نمائش ہے، جانور کو گلی گلی گھماتے پھرتے ہیں، قیمتیں بتاتے پھرتے ہیں، میڈیا پر نشر کیا جاتا ہے، اخبارات میں سرخیاں لگتی ہیں، یہ کیا تماشا ہے؟ یہ قربانی نہیں ہے۔ کیوں؟ افسوس یہ ہے کہ ہم دین ان لوگوں سے لیتے ہیں کہ جن بیچاروں کو خود دین کا پتہ نہیں ہے۔ میں نے رمضان میں بھی کہا تھا، سارا سال ننگے سر جو بازاروں میں اللہ معافی دے اللہ معافی دے پھرتی ہیں، وہ رمضان میں ہمیں روزوں کے مسئلے بتا رہی ہوتی ہیں اسکرین پر بیٹھ کر۔ جن لوگوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی وہ اسکرین پر بیٹھ کر مسئلے بتا رہے ہوتے ہیں۔ کہیں دوست میرے پاس آتے ہیں، اچھا جی ہم نے آپ سے نکاح پڑھوانا ہے، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جی میں حاضر ہوں۔ اچھا آپ نے جب نکاح پڑھانا ہے نا تو اس طرح کہنا ہے، تو میں سر نیچے کر لیتا ہوں۔ اب میں اس کو کیا کہوں، اس کو میں کیا کہوں؟ اب اگر میں اسی شخص سے پوچھوں تجھے نکاح کے مسائل آتے ہیں، تو میں یقین سے کہتا ہوں ایک مسئلہ بھی نہیں ہے۔ مجھے ایک صاحب نے کہا آپ خطبہ تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں، چھوٹا کر لیں۔
تو میں نے کہا یہ میری مہربانی ہے، میں چھوٹا ہی پڑھتا ہوں، اگر میں نے سب سے پہلا نکاح کا خطبہ جو جناب ابو طالب نے حضور کے نکاح پر حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح ہوتے ہوئے پڑھا تھا، اگر میں پڑھوں تو پھر تمہیں پتہ چل جائے گا نکاح کا خطبہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ لیکن کس سے بات کروں؟ ان سے بات کہ جن کو پتہ ہی نہیں بیچاروں، وہ ہمیں سمجھا رہے تھے۔ یہی حال ہمارے میڈیا کا ہے۔ برائے مہربانی نشر و اشاعت سے بچو، اپنی نیات میں اخلاص پیدا کرو، پیسہ خرچ کر کے بھی قربانیاں ضائع مت کرو، اپنی قربانیوں میں اخلاص لانے کی کوشش کرو۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں تمہاری ایک بوٹی بھی قبول ہو گئی اخلاص کی، خدا کی قسم سمجھ لینا کہ تمہارے لیے وہ اجر ہوگا کہ 5 لاکھ والے نمود و نمائش والے جانور سے تمہاری ایک بوٹی جیت جائے گی قیامت کے دن۔ اس لیے اپنی نیات میں اخلاص رکھو، نمود و نمائش سے بچنے کی کوشش کرو جتنا بچ سکتے ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنی قربانیاں کرو۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔